صاحب یہ اپرچونٹی جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ رہی ہے کیش کر سکے گی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ مہنگائی تو آ رہی ہے، مطلب جو ایون ریسنٹ جو انفلیشن کے فگرز بھی آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، مہنگائی دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روزمرہ کی قیمتوں کے اندر ہم ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں، اور اگلے 24 گھنٹے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے شاید قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں لوگ پیٹرول پمپوں پہ جا کے پیٹرول بنانا شروع کر دیں، لیکن خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں، چینلز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پرائس بڑھنے والی ہے۔ خیر تو آپ اپنی بھی منائیں، آپ پہ بھی لاکھوں روپے کا ٹیکس لگنے جا رہا ہے ماہانہ۔ اچھا میں ہی سر مناؤں؟ نہیں، آپ جیسے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں اچھا اب آپ کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھی دیں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل دیں گے، اور کیا کہتے ہیں آپ بھی اپنی ذرا جیب ہلکی کریں، بالکل، کیونکہ ملک اور قوم کی خاطر کچھ بھی سب یہی تو آپ کا جو جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو عظیم بلکہ عظیم تر کہتا ہوں کہ ملک و قوم کا جذبہ آپ میں کوٹ بلکہ میں ابھی طے نہیں کر سکا کہ منیب صاحب میں زیادہ یا آپ میں ہے، کیا چیز؟ اس میں مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ کیا ہے ہم دونوں ملک و قوم سے محبت کا جذبہ، ٹھیک ہے، وہ میں طے نہیں کر پایا ابھی، لیکن چلے میں دیکھتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس حکومت کی مساوات کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یوٹیوبر سے لے کے بھینسوں تک سب پہ ٹیکس لگا دیا، گوبر ٹیکس بھی لگا دیا، 30 روپے فی بھینس گوبر ٹیکس بھی لگا دیا۔ آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں، میری کون سی بھینس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی بھینس ہے، آپ اپنی بھینس کو 15 روپے کا پیمپر باندھ دیں، ٹھیک ہے نا، 30 روپے بچا لیں، میں تو یہی آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آگے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، آگے کی بات یہ ہے، بہت گہری نظر ہے ان کی، جی لیکن سوال یہ ہے، دیکھیں مشکل وقت ہر قوم پہ آتا ہے۔ ابھی میں صرف مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اس جنگ کا امپیکٹ کیا ہے، اور اگر پاکستان پہ بھی آیا تو پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اسکول بند کر دیں بچوں کے کیونکہ اس سے ہم نے پیٹرول بچانا ہے، اور خود 30 گاڑیوں کا، پی ایس ایل پہ بھی عوام کا آنا منع کر دیا، خود 30 گاڑیوں کا لے کے آپ وہ پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، خود آپ ود بما اہل و عیال پی ایس ایل کا میچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس جہاز کی رسیدیں نہیں دکھا پا رہے 1200 کروڑ والے کی، تو پھر عوام میں اشتعال پیدا ہونا نیچرل ہے، بنتا ہے کہ ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوں۔ پھر یہ کہ جو سوال سر وہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی بھی تو ہے نا، وہ سیکیورٹی تھریٹ تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا سامنا ہے، ہائی پروفائل جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں دہشت گردوں کے، تو یہ جو میچ کھیل دیکھنے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی 30 گاڑیوں کے ساتھ ہی گئے تھے۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اوپننگ سرمنی تھی، وہ کہتے ہیں یہ اوپننگ سرمنی تھی، اوپننگ سرمنی میں ظاہری بات ہے وہ اگر چیف منسٹر کو انوائٹ کرنا تھا، روز کا میچ تو نہیں دیکھنا، نہیں فیملی کو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چیف منسٹر تھی وہ چلی گئیں، ود فیملی چلی گئیں، کچھ چیزیں ہم نے اسی طرح کی رکھی ہیں کہ فیملی کا پورا خیال رکھا جائے، کوئی ہم گاڑی لیں جہاز لیں تو ایسا لیتے ہیں کہ فیملی بھی پوری اس میں بیٹھ سکے، 2-3 بندوں کا وہ نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور میں اس پہ بھی بحث نہیں کر رہا کہ جی اگر اس پہ کوئی کامنٹ کر دے تو پھر اس کو قیمت 2 کروڑ دینی پڑ جاتی ہے، میں اس پہ بھی بحث نہیں کر رہا کہ چلے چھوڑیں۔ وہ نسیم شاہ کو 2 کروڑ کا جرمانہ ہو گیا، ٹھیک کتنے پہ ہوتا سر مجھے نہیں، آپ کی سوچ جہاں میں وہاں قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، میں آپ کو پاکستان جو گوبر سے لے کے وہاں تک چلی جاتی ہے، کس طرح دیکھیں میری بات سنیں، نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اچھا صحافی وہی ہے جو عظیم جو گوبر پہ بھی نظر رکھے اور جہاز پہ بھی جملہ سنیں، ایک اچھا صحافی وہی ہے جو عظیم یوٹیوبر سے لے کے بھینس تک سب پہ نظر رکھے۔ سیکنڈ جو انداز کیونکہ ذمہ داروں کے مسائل کا تو انبار ہے، تو سر میں ٹیکس 30 روپے ہو یا 1 روپیہ بھی ہو تو انبار ہے، وہ میں اپنی ہار شکست اپنی تسلیم پلیز نہیں میں آپ سے کبھی بھی نہیں جیتنا پسند کروں گا، میں اسی لیے دوستوں کے ساتھ لڈو نہیں کھیلتا۔ نسیم شاہ والی بھی جو آپ نے بات کی تھی نا، اب اس میں بھی ایشو یہ ہے، مطلب میں کوئی تعویل نہیں دے رہا لیکن ہی از اے کانٹریکٹڈ پلیئر، ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کامنٹ نہیں کر سکتے۔ ایگری تو فہیم رانا جب جا کے نواز شریف صاحب سے ملتا اور تصویر کھنچوا کے سوشل میڈیا پہ دیتا ہے، نہیں سوشل میڈیا پہ دیتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل اس کے ساتھ وہ نہیں کریں گے، تو نہیں ہے کہ آپ تصویر نہیں کھنچا سکتے، نہیں تصویر آپ کھنچا سکتے، آپ کے ساتھ بھی کھنچا سکتے، سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں، کر سکتے نہیں کر سکتے، کس نے کہا؟ چلے آپ کو پڑھ لیں، آپ پیڈل کے چیمپئن ہیں کرکٹ کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا سر، میں آپ دیکھ لیں نا، میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں لکھا ہے؟ جی یہ ہے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے اپنی پولیٹیکل وہ افیلیشن کسی سے شو نہیں کرے گا، اچھا ٹھیک ہے نا، وہ پیورلی کرکٹر رہے گا جو ہے اس کی ذمہ دار۔ اب آ جائیں اس کی طرف، احتجاج کی طرف، میرے پاس صرف ایک سوال ہے کہ اسے لیڈ کون کرے گا، کراؤڈ پولر کون ہوگا؟ پی ٹی آئی، ٹھیک ہے نا، یہاں سے پی ٹی آئی کی جو تقسیم ہے وہ اس جلسے کو ناکام کر سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ طے نہ کر سکے کہ کون اسے لیڈ کرے گا،
آپ کی رائے میں کسے کرنا چاہیے؟ میری رائے میں اسے علیمہ خانم کو کرنا چاہیے. ان کو لیڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ علیمہ خانم واحد نان کنٹروورشل فگر ہے پی ٹی آئی میں جن کی عمران خان سے کمٹمنٹ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور انہوں نے لیکن پی ٹی آئی کا ایک پورا سیکشن تو ویسے بھی ان کے خلاف ہے نا. وہ خلاف ہونا کچھ اور چیز ہے, لیکن کوئی جب وہ ان کو کال دیں گی تو وہ فیکشن آئے گا نہیں سپورٹ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو اصل ایشو ہے ہاں کہ کون لیڈ کرے گا. ٹھیک. کیونکہ پچھلی دفعہ گنڈا پور سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن گنڈا پور نے اس احتجاج سے پہلے ایک ماحول بنا دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں بشا صاحبہ بھی باہر تھی. ٹھیک ہے. تو ایک ایج تھا. اب پی ٹی آئی کا 100 جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس احتجاج کو, یہ اس جلسے کو لیڈ کون کرے. عمران صاحب یہ نہیں کر سکتا. سوری سہیل افریدی صاحب نہیں کر یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ آپ کی نظر میں کیا حکومت کے لیے واقعی پرابلم شروع ہونے لگی, کیونکہ اگر یہ والے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ گئے. پرابلم تو گلوبل ہے, یہ امریکہ میں بھی لوگ سمجھیں گے سر یہ بات, لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں جی بھائی جان پیٹرول میرا مہنگا ہو گیا 325 سے لیٹ سے وہ 425 ہو گیا ہے یا 400 ٹپ گیا ہے, تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار وار ہو رہی ہے ٹھیک ہے کوئی. اچھا ویسے میں نے عمومی طور کے اوپر جو پاکستانی ہیں ان کو اس طرح کا ایگریشن شو کرتے کم دیکھا ہے. اچھا اس طرح کا, لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور چیزیں جو ہیں یا اچھا یا یہ تو پھر یہ ہونا کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہو, شاید ایک چانس بن سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کہ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس وقت وہ ٹرمپ نے بھی جو کل خطاب کیا ہے آج صبح جی پاکستان کے وقت کے مطابق, تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو $4 پہ چلا گیا پر گیلن آئل, تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہم کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہاں پہ بھی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. وہاں پہ پریشر سمجھ آتی ہے کہ جنگ انہوں نے چھیڑی تھی اور خام خواہ چھیڑ دی تھی ہمارے خیال میں. اب اس کا ہڈن ایجنڈا کیا اللہ بہتر جانتا ہے, تو وہاں پر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. باقی اگر کسی نے کرنا ہے, انڈیا میں دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر ابھی اس طرح سے تو نہیں احتجاج شروع ہوئے مہنگائی کے خلاف. وہاں پر بھی ٹسل بہت زیادہ ہے کانگریس کے درمیان اور بی جے پی کے درمیان. تو دیکھیں لیٹ سی اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. باقی جو ہے وہ ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے, میں دونوں جو میرے دوست ہیں ان سے یہ میرا اتفاق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کسی کے دکھ کے اوپر آپ کو رونا نہ آئے تو رون والا منہ بڑھا لو. اچھا ہمارے پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے. ہاں تو پہلے پیٹ پہ پتھر خود پہ باندھنا پڑتا ہے, پھر لوگوں کو کہنا پڑتا ہے. یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ پاکستان میں بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں, بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں. ایوب خان صاحب باجرے کی روٹی کھانے کے لیے ایک فنکشن کرواتے کیا تھے. کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اگر موجودہ حالات میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل معنوں میں جو سادگی ہے وہ اپنائیں, خرچے کم کریں, سمارٹ گورنمنٹس کی طرف جائیں, سمارٹ جو ہے وہ آپ کام کریں. یعنی اب وہ کیا کہتے ہیں, یہ زوم کے اوپر میٹنگ کریں. باقی اگر زوم کے اوپر کلاسز ہو سکتی ہیں تو میٹنگز کیوں نہیں ہو سکتی. اور اتنی بڑی کیبنٹس جو ہیں وہ کوشش کریں کہ نہ کریں, کام کریں نا, دن رات کام کریں. ٹھیک. تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جو ایویشن کو ڈیل کرتے ہیں کہ جو وہ پتہ نہیں کیا نام ہے مریم بی بی کے جہاز کا, گلف اسٹریم جو ہے وہ کہتے ہیں خام خواہ 2 چکر لا رہے ہیں اسلام آباد. اچھا جی خام خواہ کیوں ہوگا مہینے میں عمران صاحب, مہینے میں نہیں ایک دفعہ کا تو واقعہ مجھے جو کوٹن کوٹ بتایا گیا, میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. کہ جس دن جنید صفدر صاحب کی دعوت ولیمہ تھی تو وہ کہتے ہیں وہ آپ چیک کر لیں کہ اس جہاز کے 2 چکر لگیں کہ نہیں لگے, اس ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چیک کر لیں. کمال ہو گیا.